نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، خانقاہ کلندر شہباز کی جانب سے آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو بار بار آج پوچھا گیا اس کے بارے میں ہے کہ حاضرات کے بارے میں، کہ اپنے مجرب حاضرات کا کوئی عمل دے دیں۔ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، عمل نادیلی کا، میری جو مجرب زندگی میں کیا نادیلی کا ایک حاضرات کا عمل ہے جس کو میں نے بہت ہی مجرب پایا ہے۔ عمل کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے اس کے لوازمات ہیں، اس کے اوپر ہم اب آگے چلتے ہیں۔ عمل کچھ اس طرح کرنا ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں کے 9 چندی جمعرات سے عمل شروع کرنا ہے۔ سفید لباس ہونا چاہیے، اچھا عطر ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس وہ ہونی چاہیے، اگربتی بھی اچھی ہونی چاہیے، اور اکیلا کمرہ ہونا چاہیے، یعنی کمرے میں تنہائی ہونی چاہیے، صرف آپ ہی بیٹھے ہو، آپ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ اور دوسری چیز، ایک پیالہ ہونا چاہیے بڑا، جو میٹل کا نہ ہو، بڑا پیالہ، جس طرح کے کوئی ڈبہ ہوتا ہے یا کوئی تشت ہوتا ہے، اس طرح کی میٹل کا نہ ہو۔ تو اس کے اندر پانی بھر لینا ہے اور اس کے اندر ایک پھول چھوڑنا ہے، ایک پھول، اس پھول کو سامنے رکھنا ہے۔ سفید لباس پہنو تو اچھی بات ہے، کفن باندھ لو تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ تنہائی ہو، پاک صاف ہو، مصلی بھی سفید ہو۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے 14 مرتبہ، اس کے بعد 110 مرتبہ پڑھنا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اس کے بعد اپنے نام اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد نکال کے اس کے مطابق آپ کو اتنی تعداد کے اندر پڑھنی ہے ناد علی۔ اب ناد علی کسی کی کوئی ہے، کسی کی کوئی ہے، لیکن جس کے گھرانے کی جو ناد علی ہے اس کے اوپر ایک عبور ہوتا ہے۔ ہمارا ایک اس کے اوپر ایک نظام چلا ہے ناد علی کے اوپر۔ تو ناد علی پڑھنی ہے، جو آپ کے مشائخ سے آپ کو اجازت ہے۔ وہ ہمارے سے جو عمل ہے وہ تو لوہے پہ لکیر چلتا ہے۔ تو اس میں یہ چیزیں ناد علی کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہے الف لام میم، اور پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر دوبارہ پڑھنا ہے الف لام میم، اور پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس طرح 71 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد 110 مرتبہ آپ کو کہنا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور پھر 14 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ کو اپنے اوپر دم کرنا ہے اور اٹھ پڑنا ہے۔ اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے، وہ پانی کے اوپر بھی دم کرنا ہے، اور پانی میں سے ایک گھونٹ پی لینا ہے۔ عاملین اساتذہ کرام جو اس عمل کے ہیں وہ تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ 3 دن کا عمل ہے، ہمارے تجربے میں 21 دن کا عمل ہے۔ 21 دن کا عمل ہے۔ عمل کو باحصار پڑھنا ہے۔ حصار کس چیز کا لگانا ہے؟ حصار آیت الکرسی کا ہی لگانا ہے۔ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، اس کا حصار لگانا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا جو میرے اپنے ذاتی تجربے میں رہا ہے وہ حصار لگا کے یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے، حصار کڑا لگانا ہے، کڑا لگانا ہے، گول اپنے گرد کڑا لگانا ہے۔ تو ایک تو لوگ کہتے ہیں نا حاضرات کا عمل ہے، اس کو کر لو، تجربہ کر دیکھو۔ اس پہ پلیز تجربہ کوئی نہ کرے، کیونکہ یہ تجربات والی چیز نہیں، یہ ہمارے تجربہ شدہ اعمال ہیں۔ اس عمل کو وہی بندہ کرے جو شیر کے منہ میں سر دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس میں چیزیں بھی آئیں گی اور آپ سے ہم کلام تو نہیں ہوں گی، خیر آپ کی روحانی پاور اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بچے کو حاضرات دکھاؤ، عورت کو دکھاؤ، مرد کو دکھاؤ، نہیں۔ جب آپ اس کی روز مداومت رکھو گے، مداومت بھی میں بتاؤں گا، مداومت جس نے پوچھنی ہو مجھے فون کر لے، میرا نمبر ساری دنیا کے پاس ہی موجود ہے، جس نے مداومت پوچھنی مجھے فون کر لے۔ جیسے جیسے مداومت کرتے چلیں گے، جو روز کے معاملات ہوں گے آپ کو وہ اللہ رب الکریم خود بخود اس کی اطلاع عطا فرمائے گا۔ مریض آئیں گے، مریضوں کے آنے سے پہلے آپ کو ان کے امراض کی اطلاع ہو جائے گی، ان کے معاملات کے جوابات تک آپ کو ان کے آنے تک مل جایا کریں گے۔ میرا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ عمل وہی کرے جو اپنے مشائخ سے اس کی اجازت لے لے، یا اپنے اساتذہ سے اجازت لے لے، بغیر استاد کے، بغیر مطلب شیخ کے یہ عمل کوئی نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ خاصا زیادہ ہے۔ عمل کی کامیابی میں سامنے بیٹھا ہوں، ناکامی اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کی اپنی ذمہ داری۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بر وقت اطلاع کی جائے تاکہ اس کے اوپر نظر رکھی جائے، اس کے اوپر حصار کے اوپر نظر رکھی جائے، اس کے عمل پہ نظر رکھی جائے۔ ہاں ایک چیز میں ضرور کہتا ہوں، اسراف عامر اس عمل کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلے اسراف عامر کریں،
اور اس کے بعد اسراف عامر. آپ دیکھیں کہ اسراف کون سے پڑھنے ہیں اور عامر جنات کو وہاں سے ہٹانے کا کیا طریقہ ہے اس کو دیکھیں اور اسراف عامر کریں، اس کے بعد اپنا حصار لگائیں، پھر یہ عمل کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.